اور یوں صرف سور کا قلعہ ہی باقی بچا جس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا، باقی سارا جو یروشلم ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد سور کے قلعے کو نیا محافظ جو ہے وہ مل گیا۔ یہ شخص کناڑ تھا، نواب آف مانسریٹ کا بیٹا۔ یہ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور اس نے آ کر سور کی جو ہے وہ سپہ سالاری سنبھال لی۔ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی شکست خوردہ عیسائی فوجیوں سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا اور انہیں چند معمولی شرائط پر جانے کی کھلی چھٹی دے دیتا تھا۔ اسی کا فائدہ کناڑ نے اٹھایا اور اس نے تمام عیسائی سپاہیوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور کناڑ جو ہے وہ محاصرے میں تھا۔ اس نے اسی اثناء میں صلاح الدین ایوبی کے 5 جہازوں کو ڈبو دیا جو کہ اس کے محاصرے کی زد میں تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کی خاص بات تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سردیوں میں اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے اور بہار کے شروع ہوتے ہی دوبارہ سلطانی فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو ایک پورے سال سے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یروشلم میں برسرے پیکار تھے۔ اب ان کو اپنے گھروں کو واپس لوٹنا تھا۔ انہوں نے اپنے آلات محاصرہ کے کل پرزے علیحدہ کیے اور دمشق کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ جون 1188 میں سلطان صلاح الدین نے طرابلس پر جو ہے وہ فوج کشی کی۔ یہ طرابلس جو ہے یہ شمالی فلسطین کا ایک قلعہ بند شہر ہے۔ ویسے لیبیا کا دارالحکومت جو ہے اس کا نام بھی طرابلس ہے۔ تو یہ 2 طرابلس جو ہیں، اور یہ جو طرابلس کا قلعہ ہے اس کی دوہری دیواروں سے سیاہ پوش ہاسپٹلر اطمینان سے سلطان کے خیموں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ جیسے نام سے ظاہر ہوتا ہے ہاسپٹلر جو ہیں یہ بیسیکلی طب کے شعبے سے وابستہ جو ہیں وہ لوگ تھے، اور یہ چرچ کی بھی جو ہے وہ خدمات سر انجام جو ہے وہ دیتے تھے، لیکن بہرحال طب جو ہے وہ ان کا مین پیشہ تھا، اور جو ٹیمپلر تھے وہ چرچ والے لوگ تھے۔ حطین کی جنگ میں جو ہے وہ ہاسپٹل کو کم نقصان پہنچا تھا اور ٹیمپلر جو ہے ان کو زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا تھا۔ ان ہاسپٹلروں کو جو ہے وہ پھر بھی کھلے میدان میں نکل کر سلطان کا سامنا جو ہے وہ کرنے سے ڈر لگتا تھا، حالانکہ ان کا ایک سردار ولیم آف سسلی جو ہے وہ بھی ایک بحری بیڑا لے کر ان کی مدد کو طرابلس پہنچ گیا تھا۔ اور پھر اچانک ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے محاصرہ ختم کیا اور اس نے طرطوس کا رخ کر لیا۔ طرطوس جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ ولایت دمشق کا آخری ساحلی شہر ہے۔ یہ پہلے حمص اور بعد میں طرابلس جو ہے اس میں شامل ہو گیا تھا۔ طرطوس کے شمال میں سلسلہ کو پھیلا ہوا ہے اور شہر خلیج کے ایک سرے پر واقع ہے جو کہ 10 میل لمبی ہے۔ طرطوس قدیم رومی قلعہ تھا جسے طرطوس کے قلعے کو حضرت عبیدہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ نے 17ویں ہجری میں فتح کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بحری اڈہ قائم کیا۔ بحیرہ روم کے مشرقی جزیروں کو یہیں سے تخت و تاراج کیا۔ جزیرہ روڈی اور قبروس و ساکلیہ کی مہم بھی یہاں سے ہی ارسال کی گئی تھیں۔ طرطوس پہنچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی زرہ پہنی اور اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم شام کا کھانا طرطوس کے قلعے میں کھائیں گے۔ تھوڑی سی مگر خون ریز جنگ کے بعد جو ہے وہ قلعے پر قبضہ ہو گیا، اور جو خدمتگار سلطان کے خیمے نصب کرنے میں مصروف تھے وہ اپنا کام چھوڑ کر سپاہیوں کے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ طرطوس کے شمال میں انطاکیہ کا زرخیز علاقہ تھا۔ انطاکیہ کو بھی سلطان نے جو ہے وہ آسانی سے فتح کر لیا، جیسے کوئی کسان اپنی پکی ہوئی فصل کو داتری سے کاٹتا ہے۔ بہاؤالدین اور دیگر علماء بمشکل سلطان کا ساتھ دے سکے۔ انطاکیہ کے بعد مسلمانوں نے ایک دن میں جبلہ جو ہے وہ فتح کیا، اور اس کے بعد لازاکیہ کا حسین شہر جو ہے اس کا 7 دن محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد جو ہے اس پر قبضہ ہوا، اور جولائی کے آخر تک جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اندرون ملک کا حصہ کیا۔ جولائی کے آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساحلی علاقے کو چھوڑ کر اندرون ملک کا رخ کیا، اور انہوں نے سیہون کی بلند چوٹیوں پر چڑھ کر گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے دوپہر کے وقت وہ کھانا کھایا جو عیسائی اپنے گھروں میں پکا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ چند دن کے محاصرے کے بعد عمیق گھاٹی پر واقع قلعہ بھی سر کر لیا گیا ہے۔
اس کے بعد بقا کی باری آئی۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی دریائے اند کے قریب بوزیر کے مقام پر رکی۔ ستمبر کے مہینے میں اسلامی فوج پہاڑوں سے نکلی اور جیس الحدید کے قریب دریائے اند کو عبور کر کے ایک خون ریز مارکے کے بعد بغراس اور بصل پر قبضہ کر لیا۔ اس مارکے کا ذکر کرتے ہوئے بہاؤالدین لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا جب ایک عیسائی گرتا تو فوراً دوسرے اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ ایک ناقابل شکست انسانی دیوار کی طرح مزاحمت کرتے رہے۔ یہ جو بہاؤالدین ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ تھا ایک عالم اور یہ مشورے دیتا تھا صلاح الدین ایوبی کو۔ صلاح الدین ایوبی اس سے جو ہے وہ بحث کرتا تھا اسلامی معاملات کے اوپر، یہ اس کا قاضی تھا۔ اور پھر اگلے سال 5 جنوری 1199 کو جب کرک نے ہتھیار ڈالے تو مسلمان خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ یہ قلعہ کبھی بوڑھے گرے کرناتا کی آماج گاہ تھا، لیکن آج اس کی فصیلوں پر خلیفہ بغداد کے سیاہ علم لہرا رہے تھے اور حاجیوں کی شاہراہ اب مامون ہو گئی تھی۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی۔ اب ہر طرف سے اس کو اطمینان تھا۔ اس نے رمضان المبارک کے چند دن القدس میں بسر کیے، جہاں وہ مسجد اقصیٰ میں مصروف تسبیح و تحلیل رہا۔ اس کے بعد وہ اپنی مستقل فوج سمیت دوبارہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد قسطنطنیہ کا سفیر سلطان کے سفری دربار میں تہنیت نامہ لے کر حاضر ہوا، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا کہ شہنشاہ اب قسطنطنیہ میں مسجدیں تعمیر کروائے گا اور ان نئی مسجدوں کے لیے حفاظ اور عالموں کی خدمت بھی طلب کی گئی۔ صلاح الدین ایوبی اس بات پر بہت خوش ہوا کہ اب دنیا مسیحیت کے محترم ترین شہر میں صدائے اذان جو ہے وہ بلند ہوگی۔ ایک اور خط موصول ہوا۔ یہ خط فریڈرک بربوسا رومنوں کے شہنشاہ اور جرمن ریاستوں کے حکمران اعلیٰ کی جانب سے تھا۔ اس خط میں بڑے عجیب و غریب نام استعمال کیے گئے جو کہ عربوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں دیکھے تھے۔ مثلا اس خط میں فریڈرک بربوسا نے جو ہے وہ یہ تنبیہ کی تھی کہ اگر یروشلم عیسائیوں کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ اپنی ساری فوجیں لے کر صلاح الدین ایوبی کے مقابل آ جائے گا، اور فرعون مصر کی مثال سے عبرت حاصل کرو اور یروشلم ہمارے حوالے کر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے جواب میں لکھا کہ اب ہمیں صرف سور، طرابلس اور انطاکیہ فتح کرنا باقی ہے۔ اگر یہ شہر پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیں تو ہم سلیب الثبوت واپس کر دیں گے، سب اسیران جنگ کو رہا کر دیں گے، راہبوں کو مزار مسیح علیہ السلام کی مجاورت کی اجازت دے دیں گے۔ اس کے علاوہ سب راہبوں کو خانقاہوں میں واپس آنے کی آزادی ہوگی جہاں وہ غلبہ اسلام سے پہلے مقیم تھے۔ زائرین امن اور سلامتی سے مزار مسیح علیہ السلام کی زیارت کر سکیں گے۔ اس خط پر صلاح الدین نے خادم الحرمین شریفین کے لقب سے دستخط ثبت کر دیے۔ اور پھر 1199 کے موسم بہار میں مسلمانوں کو پتہ چلا کہ فریڈرک 1,00,000 مسلح فوج لے کر صلیبی جنگ کے لیے نکل چکا ہے، اور دوسری طرف ڈیوک آف آسٹریا بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اہل فرانس بھی فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس ثانی اور انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے بھی اسقف اعظم ولیم آف ٹائر کی ایما پر علم صلیب بلند کیا ہے۔ وینس کے تاجر مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے تجارتی اڈے قائم رکھنے کی فکر میں تھے۔ وہ قاہرہ میں یہ خبر لائے کہ صقلیہ کے نارمنوں کا بحری بیڑا طرابلس کی بندرگاہ کے مقابل لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اٹلی کے اہل پیزا کے جنگی جہاز بھی جلد پہنچنے والے ہیں، اور شمالی یورپ یعنی کہ ڈنمارک اور ناروے کے جہاز جو ہیں وہ بھی ساحل گرناتا کے قریب دیکھے گئے ہیں۔